جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید شیعہ عقیدے میں تبدیلی آ گئی ہے اور شیعہ نوجوان جو ہیں، ماتمی جو ہیں، وہ منبر آل محمد سے علی کو اللہ سننا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ہم اللہ کو مانیں گے تو پھر علی اس کا ولی سمجھ میں آئے گا، ہم اس کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ یہ الزام میری قوم سے واپس لیا جائے کہ ہم شاید اللہ کو نہیں مانتے، ہم اسے سب کچھ سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں، خالق سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ 14 جو ہے یہ اس کی صفات کے مظہر ہے۔ روزانہ میں کوئی نہ کوئی توحید کی نشانی، کوئی صفت پڑھتا ہوں اور آل محمد کی دہلیز سے وہ اختیار پڑھتا ہوں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کی نشانی ہے کیا۔ چیز ہمیشہ اس کی نشانی سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک کیا ہے؟ اللہ جیسا کسی کو نہ مانا۔ تو میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی، جب ہمارے ذہن میں اللہ ہی نہیں پھر جیسا ہم کیسے سمجھیں گے؟ بہت شکریہ ان احباب کا جو مشکل سطر میں میرا ساتھ دیتے۔ جب ہماری ذہن میں ابھی تک تصور توحید ہی نہیں تو ہم شبیہ کیسے بنائیں گے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ایسا ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میرے جیسا کسی کو نہ بنانا، میرے مالک کیسے بنائیں جبکہ تو ہماری سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ ہمارا ذہن بالکل خالی ہے تیرے تصور سے، ہمیں نہیں پتا کہ تو کیسا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ تو ایسا ہوتا ہے تو پھر تو جیسا بناتے، جب تو ہی نہیں پتا کیسا ہے تو پھر تو جیسا کیسے ہوگا؟ اب میں پہلی سطر نہیں کہنے لگا، عقیدے کا پہاڑ ہے جو میں مجمع کے حوالے کرنے لگا۔ امام سے کہ بندے نے آ کے پوچھا تھا، مولا اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ یہ شرک کیا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ مانا یہ شرک ہے؟ امام نے کہا کیا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے کہا تو پھر کیسے مان سکتا ہے کہ یہ اللہ جیسا ہے؟ اس نے کہا پھر شرک کیسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا جو کسی کو ہمارے جیسا سمجھے وہ شرک کرتا۔ ہم سامنے آئے ہیں، اس جیسا ماننا شرک نہیں، ہم جیسا ماننا شرک۔ کوشش کروں گا اس جیسا کیسے مان سکتے ہو؟ وہ تو تمہاری سمجھ میں آئے ہی نہیں۔ نظر وہ نہیں آیا، نظر ہم آئے۔ ہم جیسا اگر کسی کو مانا سمجھو کہ تم نے اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ ہم ہیں اس کی صفات کے مظہر۔ ہم سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ جب ہم وہ نہیں جو توحید سننے کے لیے ہے وہ ہاتھ مجھے چاہیے۔ جب ہم اسے سجدہ کر دیتے ہیں، جب ہم بھی جھک جاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ اگر اللہ ہونا ہوتا تو ہم ہو جاتے۔ ہمارے پاس صفتیں بھی تھیں، کمال بھی تھے، ہم نے پھر بھی سجدہ کیا۔ جب ہم اس جیسے نہیں، تم اس جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر تم نے ہمارے جیسا بننے کی کوشش کی سمجھو تم نے شرک کیا۔ اب کوئی بھی علی کی ولایت کے مقابلے پہ کوئی ولایت بھی لائے، میری مجبوری ہے، میرا پیشہ شیعت نہیں، میرا عشق شیعت ہے۔ میں چند بندوں کی خوشنودی کے لیے اپنی زبان کو بند نہیں رکھنا چاہتا، میری مجبوری ہے، میں علی کا کھاتا ہوں۔ جو فوجی مہینے میں 1 تنخواہ لیتا ہے وہ ملک سے وفا کرتا ہے۔ ہمیں دن میں حسین 7 بار تنخواہ دیتا ہے۔ آئیے اللہ کی نشانی ڈھونڈنی ہے تو آئیے پھر اللہ کی نشانی ڈھونڈ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی کون سی ہے اور سب سے چھوٹی نشانی کون سی؟ خدا کہتا ہم تمہیں یاد کروائیں عیسیٰ ابن مریم کا، جب ہم نے عیسیٰ کو کھڑا کرنا ہے قیامت والے دن، اور جنہوں نے اسے اللہ کا بیٹا کہا ہے اس کے سامنے کھڑا کر کے ہم عیسیٰ سے کہیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ تو اور تیری ماں مریم اللہ ہے؟ خدا امت کے سامنے عیسیٰ سے پوچھے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھے
امت کھڑی ہے اور عیسیٰ کو خدا سوال کر رہا ہے، بتا کیا تو نے اور تیری ماں مریم نے ایسا کہا تھا؟ عیسیٰ کہے گا میرے مالک لیس لکم من دونہ، میں ایسا کیوں کہوں جو میں ہوں ہی نہیں؟ میرے مالک میں ایسا کیوں کہہ سکتا ہوں جبکہ میں ہوں ہی نہیں؟ اور پھر یہ بات کہنے کے بعد عیسیٰ جواب میں ایک سوال کریں گے، میرے مالک تو نے پوچھا، میں نے بتا دیا کہ ایسا میں نے نہیں کہا، اب تو مجھے بتا، تجھے تو پتا ہے نا کہ میں نے نہیں کہا۔ تو بتا کہ تو نے مجھ سے کیوں پوچھا جبکہ تیرے علم میں تھا کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ خدا کہے گا اب تو بول کے بتا کہ تو نے کیا کہا تھا۔ عیسیٰ کا جو لفظ ہے وہ جواب قرآن میں ہے، آیت نہیں، مولوی کے گلے کا پھندا ہے۔ عیسیٰ کہے گا میں نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں نے کہا تھا فَعْبُدُونِي اِنَّ صراط مستقیم، اس کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ نہیں مجمع کا ہاتھ رائت میں اٹھا، عیسیٰ نے جملہ کہہ کے بتا دیا جو صراط مستقیم ہو اس کی عبادت ہوتی ہے، جو صراط مستقیم ہو اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اور آج دن میں مسجد میں مولوی مصلی پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ ملا علی مدکی نے اپنی کتاب کنز الایمان میں لکھا ہے کہ صحابی نے پوچھا تھا صراط مستقیم کیا ہے، نبی نے علی کی طرف انگلی کر کے کہا تھا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ عیسیٰ نے کہا میں نے کہا تھا عبادت کرو کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اب پتہ چلا کہ نبی نے کیوں کہا تھا ذکر علی عبادت۔ علی علی کرنا ثواب نہیں، عبادت۔ خدا کہتا ہم نے عیسیٰ کو نطفے سے نہیں بنایا، نطفہ ہوتا ہے باپ کا، عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، نطفے سے نہیں۔ میرے مالک اگر نطفے سے نہیں تو کیسے ہے؟ فرمایا بے امر اللہ، اللہ کے امر سے ہے۔ عیسیٰ نطفے سے نہیں، اللہ کے امر سے۔ عیسیٰ نطفے سے نہیں، اللہ کے امر سے ہے۔ میری ذات سے کسی بندے کو ناراضگی ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میرے عقیدے کے ساتھ کوئی بندہ اس جملے کے بعد تضاد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ خدا کہتا میں نے عیسیٰ کو نطفے سے نہیں بنایا کیونکہ عیسیٰ میرے امر سے تھا۔ سر پہ قرآن رکھ کے مولوی سے پوچھ، جب میرا 12واں آئے گا عیسیٰ پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا یا آگے کھڑا ہو کے پڑھے گا؟ اگر عیسیٰ پیچھے کھڑا ہو کے پڑھے گا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتدی امر سے ہو اور امام نطفے سے ہو؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ اللہ کے امر سے ہے، جو آگے کھڑا ہے پھر یہ نطفے سے نہیں، یہ اولیاء الامر ہے۔ مریم سے آ کے جبریل نے کہا، پورا واقعہ مرشد قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مریم پریشان ہوئی اور مریم نے اپنی چادر اپنے چہرے پہ کر لی۔ فرشتہ دیکھ کہتا بی بی گھبرانا۔ بی بی نے کہا کون ہے جو میرے حجرے میں آ گیا؟ تجھے نہیں پتا میں بتول ہوں؟ تو اجنبی ہو کے میرے حجرے میں آ گیا؟ مریم نے نہیں پہچانا کہ یہ فرشتہ ہے۔ اب میں لفظ تجویز، جو فرشتے کو نہ پہچانے اسے مریم کہتے ہیں۔ مریم نے کہا کون ہے؟ اجنبی ہو کے میرے حجرے میں کیوں آیا؟ میں بتول ہوں۔ جب مریم نے اپنے عہدے سے تعارف کروایا پھر فرشتے سے بھی نہ رہا گیا۔ اس نے کہا بی بی کون ہے تو؟ اس نے کہا میں بتول ہوں۔ اس نے کہا انا رسول ربک، میں بھی رب کا رسول ہوں، میرے پاس بھی چھوٹا عہدہ نہیں، مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ مریم کہتی کیوں آیا میرے حجرے میں؟ وہ کہتا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم نے کہا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ نہ اس نے مریم کے سامنے ہاتھ جوڑے، نہ اس نے مریم سے معافی مانگی، نہ وہ واپس دروازے پہ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بتول کے حجرے میں آ گیا، میں پیچھے پلٹ جاتا ہوں۔ اس نے وہیں رک کے اپنے عہدے سے تعارف کروایا۔ اس نے کہا تو بتول ہے تو میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا، تجھے بیٹا دینے۔ یہ فرق تھا مریم اور زہرا میں۔ مریم نے فرشتے سے پوچھا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا
دینے آیا ہو. یہی جبریل زہرا کے دروازے پہ آیا. فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا کپڑے لے کے آیا ہوں، درزی بن کے آیا. وہاں کہہ رہا ہے بیٹا دینے آیا ہوں، یہاں کہہ رہا ہے درزی بن کے آیا ہوں. جو مریم کو بیٹے دیتا تھا وہ فضا سے کہہ رہا ہے. خدا کہتا میں نے عیسیٰ کو اپنی نشانی بنایا تھا. یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں آیت اللہ. آؤ میں تمہیں قرآن سے آیت اللہ کے اختیار سناؤں. اللہ کی نشانی اور اختیار کیا ہے؟ مٹی اکٹھی کرتا ہے، پھونک مارتا ہے. انی اخلقو، پرندہ خلق کر دیتا ہے. کوڑا آتا ہے تو ہاتھ پھیر کے شفا دے دیتا ہے، اندھے کو آنکھیں دے دیتا ہے. یہ سب کام اللہ کی نشانی کر رہی ہے، لیکن یہ بڑی نشانی نہیں. یہ ہے چھوٹی نشانی. میرے مالک یہ چھوٹی نشانی ہے، اور تیری چھوٹی نشانی اتنا کچھ کر رہی ہے. تو میرے مالک تیری آیت بڑی کیا ہوگی؟ آواز آئی محمد عرش پہ آ تاکہ میں تجھے آیت الکبریٰ دکھاؤں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا کعبہ جو ہے ہدی للعالمین، یہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے. کس لیے؟ فیہ آیات بینات، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں. آیت میں نے قرآن سے کہ فیہ، اس کے اندر ہیں، باہر نہیں. کعبے کے اندر اللہ کی نشانی ہے. حجر اسود اندر نہیں، باہر ہے. مقام ابراہیم اندر نہیں، باہر ہے. وہ آب زمزم والا چشمہ وہ باہر. یہ ساری چیزیں باہر ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ اندر نشانی ہے. اندر کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ فیہ آیات بینات، اس کعبے کے اندر ایک نشانی ہے جو تمہیں باہر سے نہیں ملے گی، اندر سے ملے گی. اور پھر خدا نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے عبد کو لے کے گیا تھا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. معراج شروع ہوئی تھی مسجد الحرام سے، یعنی کہ بیت اللہ سے، گئی تھی مسجد اقصی تک، شروع ہوئی بیت اللہ سے، اللہ کے گھر سے. میں نے ٹھیک 9:30 بجے ممبر لیا ہے. اگر کوئی کل کو بندہ یہ کہے کہ 9:30 بجے میں اور آصف الوی ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، یہ سارا مجمع جھٹلا دے گا کہ 9:30 بجے تو ہم نے سنا ہے. اب خدا نے قرآن میں اشتہار نکالا. خدا نے کبھی بھی جگہ نہیں بتائی، لیکن خدا نے اس آیت میں جگہ بتائی. خدا نے کہا میں لے کے گیا ہوں اپنے نبی کو، اور مسجد الحرام سے لے کے گیا ہوں. اب مجمع چپ ہوگا، بابا جی مجھے دکھ ہوگا. خدا نے کہا میں نے اپنے نبی کو مسجد الحرام سے لیا ہے. اب اگر کل کوئی عورت کہے نا کہ میں نے اس رات حجرے میں نہیں دیکھا، میں نے تو بلوایا ہی مسجد الحرام سے تھا، میں تو لے کے ہی مسجد الحرام سے گیا. یہاں سے لے کے گیا وہاں تک، جہاں سے لے کے گیا وہاں بھی نشانی آیات بینات، اور جہاں لے کے گیا آیت قرآن میں نہ ہو میں اپنی گردن کا لہو دوں. خدا کہتا لقد نزلت الاخری، میرا حبیب اس رات ہم تمہیں 2 دفعہ نشانی دکھائیں گے. ایک بار تو فرش پہ دیکھ کے آئے گا، ایک بار تو عرش پہ آ کے دیکھے گا. لیکن جو تو عرش پہ دیکھے گا نا وہ آیت الکبریٰ ہے، وہ سب سے بڑی نشانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ معراج کی کہانی میں 3 کردار ہیں، ایک بلانے والا، ایک جانے والا، ایک نشانی. نشانی اللہ بھی نہیں کیونکہ اس نے بلایا ہے، نشانی محمد بھی نہیں کیونکہ وہ گیا ہے. اس کا مطلب نشانی کوئی تیسری چیز ہے. اللہ بلا رہا ہے، محمد جا رہا ہے، نشانی نظر آ رہی ہے. ایک دکھا رہا ہے، ایک دیکھ رہا ہے. اب شیعوں پہ کافر ہونے کا الزام نہ لگانا. مجھے نہیں پتا پردے کے پیچھے کیا تھا. اگر ہاتھ آیا تھا تو ید اللہ ہونا چاہیے، اگر چہرہ آیا تھا تو وجہ اللہ ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، جو بھی تھا
نشانی ہے. کان کھا گیا مولوی کہہ کے ذاکروں نے علی کو اللہ کہنا شروع کر دیا, ذاکروں نے علی کو اللہ کہنا شروع کر دیا. چوتھا دن ہے میرا ممبر پہ باوضو میں علم کے ہاتھ رکھتا ہوں, قرآن کی قسمیں دے رہا ہوں, ہم علی کو اللہ نہیں کہتے, ہم علی کو اللہ نہیں کہتے, ہم علی کو اللہ نہیں کہتے. میں نے تو اپنا عقیدہ ثابت کر دیا. اب میں تیرے عقیدے کی خیر تجھے بتاؤں. تو نے کہا تھا کہ رسول نے معراج میں اور کچھ نہیں دیکھا, رسول نے معراج میں اللہ دیکھا. خدا کہتا اللہ تو تھا ہی نہیں, میں نے تو اپنی نشانی دکھائی ہے. اب تیرے عقیدے کا پتہ چل گیا, جسے تو اللہ کہتا ہے اسے ہم علی کہتے ہیں. ہم علی کو اللہ نہیں کہتے, تو اپنے اللہ کو. بسم اللہ. ہم نے علی کو اللہ نہیں کہا, تو نے کہا ہے کہ معراج میں اللہ تھا. ہمیں کہتا ہے ہمارا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے, عقیدہ توحید تو تیرا ٹھیک نہیں ہے. تو نے سلیبس کی کتابیں بھر دی ہیں, تو نے سیاہی کے ساتھ ورق کالے کر دیے ہیں, تو نے بچوں کے کان بھر دیے ہیں. معراج میں بھی اللہ تھا, قیامت کا دن ہوگا, تخت لگا ہوگا, تخت میں کرسی ہوگی, کرسی میں اللہ بیٹھے گا, سامنے نبی کھڑے ہوں گے, امتیں کھڑی ہوں گی, امتیں حساب دیں گی, اللہ حساب لے گا, اللہ حساب لے گا. آج چہلم میرا جملہ اپنے سینے میں تویز بنا کے رکھ دینا, اور میں قیامت والے دن علی سے زبان ادھار مانگوں گا جیسے تو نے مجھے دنیا میں اپنے ذکر کے لیے دی تھی. قیامت کے لیے ایک لمحے کے لیے مجھے وہی زبان واپس کر, تاکہ میں مولوی سے پوچھوں کہ تو نے دنیا میں کہا تھا کہ تخت میں اللہ ہوگا, اب جو اس میں تخت میں بیٹھا ہے اسے اللہ کہے. علی ہے آیت الکبریٰ, علی ہے اللہ کی سب سے بڑی. کسی بھی چیز کے تصور کے لیے ایک لفظ ہے علم الکلام میں, اسے کہتے ہیں ادراک بالمدخلات. بڑا مشکل ورڈ ہے لیکن اس کو میں آسان کرتا ہوں. کسی بھی چیز کے ادراک کے لیے اس کا تصور ضروری ہے. مثلا میں آپ کے سامنے ایک نام لوں, میں کہوں شیر, میں چپ ہو جاؤں, سارے مجمع کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, کوئی بھی مجھ سے اٹھ کے نہیں پوچھے گا یہ شیر کیسا ہوتا ہے. سب کی آنکھوں کے آگے ایک تصویر آ گئی جو پہلے سے موجود ہو, اس کا مطلب یہ چیز آپ کے ادراک میں تھی. میں ابھی کہوں فرشتہ, اب اندھیرا ہے دماغ میں, اب آنکھوں کے آگے کالی گھٹا ہے صحیح, یہ نہیں پتا کیسا ہے. اگر نوکر کی بات دل کو چھوئے تو ہاتھ اٹھا کے تائید ادا کر دینا. حجت کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ہونے کو نظر میں لا کے دکھا دے اسے حجت کہتے ہیں. جو ادراک میں نہ ہو اور اسے ادراک میں ظاہر کر دے. بسم اللہ. میں آپ سے یہ جو بول رہا ہوں, یہ میرا آواز کا, یہ آواز جو ہے جو آپ کے کانوں سے ہو کے آپ کے دماغ میں جا رہی ہے, یہ آواز نظر نہیں آ رہی. آپ کے کانوں سے ہوتی ہوئی میری آواز ایک لفظ کہتی ہے اور آپ کے ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے. اسے کہتے ہیں ادراک بالمدخلات. نہ نظر آنے والی چیز سے آپ کے ذہن میں کسی تصویر کو ابھارنا. یہ علم فلسفہ میں اور علم منطق میں سے کہتے ہیں ادراک بالمدخلات, کہ کسی ایسی چیز کا تصور دینا جو پہلے شعور میں نہیں تھی. کتنا مشکل ہے آل محمد کی دہلیز پہ سجدہ کہ لوگوں کے ذہن میں اللہ نہیں تھا, انہوں نے آواز سے بتایا کہ وہ ہے.
بندہ ہو جو صدر کی قیمت ہے مجھے یار. انہوں نے آواز سے بجایا وہ ہے. آج سارے مسلمان کہتے ہیں اشہد ان، میں بھی گواہی دیتا ہوں ہے. جبکہ گواہی کا اصول ہے کہ گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں دیکھی ہو. ظفر بھائی صاحب تشریف فرما ہے گواہی کا اصول ہے، شہادت کا نصاب ہے الشہید ہو و حاضر علی الشیء، گواہ وہ ہے جو چیز پہ حاضر ہو. اور آج ہر کوئی اٹھ کے مسلمان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں وہ ہے. تو نے دیکھا ہے؟ نہیں. گواہی کیوں دی؟ یہ پہلی بار اشہد ان انہوں نے کہا تھا. ہم نے ان کی گواہی پہ گواہی دی ہے. تو پھر میں ہاتھ باندھ کے بات کہوں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نہ آؤں، جملہ کہہ دوں جن کے کہنے پہ تم نے اللہ کی گواہی دے دی ہے، اب ان کی گواہی پوچھ کے دینی ہے. حسین کا واسطہ بات دل کو چھوئے تو بولنا. یعنی کہ جن کی گواہی پہ، ان کی گواہی پہ اللہ کی گواہی دے دی. سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے. دیکھا بھی نہیں، دے دی. کیوں؟ انہوں نے کہی تھی. کسی نے نہیں پوچھا کہ اللہ کی گواہی واجب ہے کہ مستحب. وہ سب نے واجب کی نیت سے دے دی. اور جن کے کہنے پہ یہ گواہی دی، جب ان کی گواہی ہے پھر کہا مستحب ہے، دے لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ دو پھر بھی ٹھیک ہے. اب یہ بات اس پہ بحث کرنا چاہو میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جب تم ان کی گواہی واپس لیتے ہو وہ اپنی گواہی بھی واپس لے لیتے ہیں. نہیں چاہیے اسے اپنی گواہی. اس کی گواہی ان کی گواہی کی وجہ سے. سوچو پوری رکھیے گا موضوع پہ مخلنا ایک لمحے کے لیے بھی تار نہ ٹوٹے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گواہی دی ہے ان کے کہنے پہ. انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے. جن کا ہے توحید منوا دے. بابا جن کا یہ کہہ دینا کہ ہے اور ساری دنیا نے کہا دیا ہے. فرشتوں نے بھی اللہ نہیں دیکھا. بڑا مشکل ہے ممبر سے علی پڑھنا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر آ جائیں اگر علی پڑھا جائے. یہ جو ہاتھ دانت کے لیے اٹھتے ہیں یہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ دماغ پھٹنے لگا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے. مجھے ثابت کرو کہ فرشتوں نے اللہ دیکھا تھا. اگر فرشتوں نے اللہ دیکھا تھا تو جبریل سدرہ پہ رکا کیوں تھا؟ نبی کو پتا تھا کہ یہ اس کی حد ہے. نبی نے اس سے بلوایا کہ کیونکہ میری معراج کی کہانی لکھی جانی ہے، آگے آئے گا. اسے کہا یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب جبریل وہاں رک گیا. جبریل وہاں رکھا ہے. اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے جبریل پھر قرآن کہاں سے لاتا تھا؟ جب وہ جا ہی نہیں سکتا پھر وہ قرآن کہاں سے؟ اگر کہیں لکھا ہوا تھا تو لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے. اگر اسے کسی نے بول کے سنایا ہے تو وہ زبان چاہیے. اب یہ جو موسیٰ سے اللہ بولا تھا، وجود میں آگے بولا تھا، پوری کہانی حل عطا کا حدیث موسیٰ. خدا کہتا کیا تمہیں یاد ہے وہ موسیٰ والی بات؟ خدا کا ذرا بولنے کا طریقہ دیکھیے گا. خدا جیسے بچوں کو کہانی سنائی جاتی ہے، اللہ متوجہ کر حل عطا کا حدیث موسیٰ. تمہیں یاد ہے وہ موسیٰ والی حدیث؟ اذا نودی موسیٰ، جب میں موسیٰ سے بولا تھا رعیت کل شجرہ، میں نے اسے کہا تھا شجرے کے قریب آ. پھر اس شجرے سے میں بولا تھا، اس درخت سے میں بولا تھا. اب جس نے بھی مفسرین نے لکھا اس نے یہی لکھا کہ ایک درخت تھا جس سے اللہ بولا تھا. ایک درخت تھا جس سے اللہ بولا تھا. میں وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کسی مفسر کی ایسی کتاب ملے میں اس سے پوچھوں یہ بیری کا درخت تھا
یہ کیکر کا درخت تھا، یہ شیشم کا درخت تھا، کتنا عزت والا وہ درخت ہوگا جس سے اللہ بولا ہوگا۔ اگر اس درخت سے اللہ بولا تھا، اس کے تو پتے کھانا بھی شفا ہے، وہ تو رحمت والا درخت ہے۔ اس درخت کے ذریعے سے اللہ بولا تھا۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کتابیں مر گیا، مجھے کہیں سے وہ درخت ملے جس سے اللہ بولا تھا۔ ہر ایک نے شجر 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 شجر، درخت تھا درخت تھا درخت تھا، یہ کسی نے بھی نہیں بتایا وہ کون سا درخت تھا۔ جب میں نجف کی علی کی قبر پہ میں نے زیارت والی کتاب اٹھائی، چوتھے نمبر پہ زیارت امیر المومنین، السلام علیکہ ایھا الشجرۃ ندا، اے بولنے والے درخت تجھ میں میرا سلام۔ اے بولنے والے درخت تجھ میں میرا سلام۔ ادھر میں نے علی بابا شیرازی بادشاہ یہ جملہ پڑھا، میں نے وحی کی کتاب بند کی، میں نے علی کی ذری پہ سجدہ کیا، میں نے کہا آج پتہ چلا تیرے دروازے پہ آ کے کہ خدا نے آدم سے کہا تھا اس شجرے کے قریب نہ جانا۔ بولنے والے درخت، اے ندا دینے والے درخت، تجھ پہ میرا سلام۔ اور نہج البلاغہ میں مولا علی سے ایک صحابی نے پوچھا، مولا اس میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ مولا نے کتنا خوبصورت چھوٹا سا جملہ کہا، فرمایا بالدعاء ربی والنداء لی، دعا اس سے کرو، ندا مجھ سے کرو۔ اس سے مانگو، مجھے بلاؤ، اس سے دعا کرو، مجھے بلاؤ۔ اس سے مانگو گے پھر وہ دیکھے گا دینا ہے کہ نہیں۔ میرا تمہارے ساتھ رشتہ ندا کا ہے، مجھے صرف تو نے بلانا ہے۔ اگر کسی کے سمے میں ندا آیا ہے تو ناد علی بھی آئے گی۔ ہم علی سے دعا نہیں، ہم علی سے ہمارا ہے ندا کا رشتہ، پکارنے کا رشتہ ہے علی سے۔ اب جس شجر سے اللہ بولا، وہ زیارت امیر المومنین میں جملہ لکھا ہوا ہے، اے شجرۃ الندا تجھ پہ میرا سلام۔ اب اگلا جو جملہ ہے نا، یہ مضبوط کلیجہ چاہیے اس کے لیے۔ اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، کوئی مولوی کی روایت نہیں۔ آیت کہتی ہے کہ جب موسیٰ اس ڈرتا ڈرتا اس شجر کے قریب آیا تو موسیٰ نے کہا کون ہے تو؟ آواز انا ربک، میں تیرا پالنے والا ہوں۔ پڑھوں بابا جی اب آگے ہیں۔ اب میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو بندے دا دے رہے ہیں وہ بھی اوف اوف کر کے دا دے رہے ہیں، اور جو بندے چپ ہیں وہ بت بن کے چپ ہو گئے ہیں۔ آواز قریبا قریبا انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰ نے کہا اچھا تو اللہ ہے؟ فرمایا انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی نشانی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں ہوں اللہ کی نشانی۔ اب سمجھ میں آیا، موسیٰ رب دے کے بے ہوش نہیں ہوا، نشانی دے کے بے ہوش ہو گیا، صرف نشانی نظر آئی۔ یہ ہے اللہ کی نشانی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ امام بارگاہ میں جانے کا رستہ کیا ہے، کہیں ایک ایرو کا سائن دیا ہوا تھا کہ یہ ہے رستہ، وہ نشانی نے ہمیں حد تک پہنچایا۔ ہم منزل تک آ گئے اس نشانی کی وجہ سے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔
اس لیے تو خدا نے قرآن میں کہا ہے، میں بار بار قرآن کی آیتوں کا اس لیے استدلال بار بار دیے جا رہا ہوں، جو آیت مجھے سہارے میں ملتی ہے میں فوراً پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجمع پریشان نہ ہو۔ ابھی میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا، گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا، مجمع قبلہ شرائی صاحب وہ گھیرے میں نہ لے لے، کیسا بندہ بلا لیا تھا، کیا پڑھ کے چلا گیا ہے، اس نے کوئی حوالہ دیا ہی نہیں۔ میں بار بار قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ نشانیاں ہیں، یہ بتاتی ہیں اللہ ادھر ہے، اللہ ادھر ہے، اللہ ادھر ہے۔ اس لیے خدا نے کہا تھا مجھے سمتوں میں نہ ڈھونڈو، وَلِلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق بھی میری ہے، مغرب بھی میری ہے، فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، مجھے قسم سورج کی اور اس کی ایک کرن کی۔ ہاں میں عربی قوانین کے مکمل اعتماد کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سورج اور اس کی کرنوں کی قسم، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، مجھے سورج کی قسم، اس کی ایک کرن کی قسم۔ صحیح بخاری میں نبی کی حدیث نہ دکھاؤں میں مجرم، صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول کی، انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے مجھے سورج کی اور اس کی ایک کرن کی قسم، اگر بیٹیاں 4 ہوتی اللہ کبھی بھی ایک ہی قسم، والشمس والضحیٰ، مجھے سورج کی قسم، اس کی ایک کرن کی قسم، والقمر اذا طلاہا، مجھے قمر کی قسم۔ چاند کے لیے عربی میں 2 لفظ ہیں، حلال اور قمر۔ حلال بھی چاند کو کہتے ہیں، قمر بھی چاند کو کہتے ہیں۔ رویت حلال کمیٹی، چاند دیکھنے والی کمیٹی حلال ہے، رویت حلال، حلال بھی چاند کے لیے، قمر بھی چاند کے لیے، دونوں ہی عربی کے لفظ ہیں۔ خدا نے یہاں حلال کی قسم نہیں کھائی، قمر کی قسم کھائی۔ میں طالب علم ہوں، میں نے لغت کی کتاب اٹھائی، میں نے کہا اگر اللہ نے قمر کہا ہے نا، اس قمر میں کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے۔ جب میں نے لغت سے پوچھا کہ حلال کسے کہتے ہیں اور قمر کسے کہتے ہیں، لغت نے کہا جو پہلی 3 طریقوں کا چاند ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ جو 4 طریق کو آئے پھر وہ قمر ہوتا ہے، جو کبھی نظر آئے کبھی نہ آئے وہ حلال ہوتا ہے، اور جب وہ آ جائے اور سب کو نظر آئے پھر وہ قمر ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے مجھے سورج کی قسم، اس کے کرن کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے اس کی روشنی کی قسم، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے شہر کی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، سموں کے نیچے سے نکلنے والی چنگاڑیوں کی قسم، گھوڑوں کے نتنوں سے نکلنے والی سانسوں کی قسم، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے، مجھے فجر کی قسم، مجھے عصر کی قسم۔ میرے مالک تو نے قرآن میں 87 مقامات پہ قسمیں کھائی ہیں، بار بار کہہ رہا اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، ایک ہی قسم کھا دیتا کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اس سے آگے تو کوئی قسم تھی نہیں، ہم خاموش ہو جاتے، تو نے عزت کی قسم دے دی ہے، کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی ہواؤں کی قسم، کبھی دریاؤں کی قسم، کبھی شہروں کی قسمیں، کبھی پتوں کی قسمیں۔ میرے مالک یہ کون سی قسمیں کھا رہا ہے؟ خدا نے کہا پہلے سورج منواؤں گا، چاند منواؤں گا، ہوائیں منواؤں گا، درخت منواؤں گا، شہر منواؤں گا۔ جب ان ساری چیزوں کو تم مان جاؤ گے، سورج بھی اللہ کی نشانی ہے، چاند بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ ساری چیزیں جن کی میں نے قسمیں کھائی ہیں یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے سورج دیکھا، اللہ کی نشانی، چاند دیکھا، اللہ کی نشانی، ہوائیں اللہ کی نشانی، فجر اللہ کی نشانی، رات اللہ کی نشانی، فرشتے اللہ کی نشانی، انبیاء اللہ کی نشانی۔ جب ہم ساری نشانیوں کو مان چکے، اچھا یہ ساری تیری نشانیاں ہیں، پھر ایک جگہ اپنے اپنی عزت کی قسم کھائی جب اس نے حدیث سے کسا میں کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَالْأَرْضَ مَطْوِيًّا وَلَا شَمْسًا مَضِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، سورج نہ ہوتا یہ نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا یہ نہ ہوتے، یہ سب نشانیاں ہیں، یہ آیت الکبریٰ ہے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ ساری میں نے نشانیاں جوڑ دی ہیں ان سے۔
سورج نشانی، طلوع کا حکم یہ دیتے، چاند نشانی، دو ٹکڑے یہ کرتے، ہوا نشانی، چلاتے یہ ہیں، شہر نشانی، عزت ان کی وجہ سے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں آیت الکبریٰ کی وجہ سے۔ آیت الکبریٰ ہے اللہ اکبر کی وجہ سے۔ نشانیاں ڈھونڈو تمہیں آیت الکبریٰ ملے، آیت الکبریٰ کو ڈھونڈو تمہیں اللہ ملے۔ ہم سیدھے اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم ہمیشہ یہ تہذیب کا اصول ہے کہ انسان کسی واسطے سے کسی کو ملے تو اسے ڈائریکٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتا، کہ کہیں وہ جو درمیان میں بس واسطہ اور وسیلہ تھا وہ ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے کل اس صاحب کو ملوایا تھا، آج اس نے مجھے چھوڑ کے سیدھی سلام دعا کر لی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ہے، اب وہ سیدھا ہمیں بھی پہنچنے نہیں دے رہا۔ وہ کہہ رہا کہ جب میں سب کچھ کر سکتا تھا، میں ان کے وسیلے سے آیا ہوں، تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور تم اپنی عبادت ان کے وسیلے کے بغیر مجھ تک پہنچ رہے ہو۔ اس لیے امام شافعی سے اس کے ماننے والے نے کہا تھا نماز میں درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس نے کہا یہ پر ہے جو نماز کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں، جو اللہ کی نشانی ہو، جو آیت الکبریٰ ہو، اور پھر یہ آیت الکبریٰ ہے مشیت کی وجہ سے۔ مشیت کہتے ہیں سیدہ کو، اور اس سیدہ کی مشیت کے اندر جو مشیت چھپی ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ 2 سطروں کا میں نے وعدہ تھا، اور کل اختتامی مجلس ہے اس خمسہ کے حوالے سے، پھر زندگی باقی، ملاقات باقی، آپ کو سلام بھی ہوں گے، زیارت بھی آپ کی ہوگی۔ آج حکم بھی تھا، اور میں اجازت مانگ کے 3 یا 4 خطبے کی سطریں پڑھنا چاہتا ہوں سخی عباس کی، جو عباس نے کعبے کی چھت پہ دیا تھا۔ ماتمیوں سے اجازت مانگ، سخی عباس کا وہ خطبہ جو عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ دیا۔ 3 ہستیاں ہیں جو کعبے کی چھت پہ گئی ہیں۔ حضرت بلال گئے ہیں حکم رسول سے، امیر المومنین گئے ہیں حکم رسول سے، عباس گئے ہیں حکم حسین سے۔ یا پھر میں جملہ تبدیل کر رہا ہوں، یہ بھی علی ہی تھا جو اپنے وقت کے محمد کی اجازت سے گیا۔ کب گئے؟ جب حسین احرام کھولنے لگے، احرام حسین کھول رہے تھے، اور حسین نے کہا کہ یہ زمانہ یہ نہ سمجھے کہ حسین چلے گئے کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے۔ حسین نے اپنا دائیں ہاتھ عباس کے شانے پہ رکھا، عباس ہم چاہتے ہیں تم کعبے کے منبر پہ کھڑے ہو کے حسین پڑھو۔ عباس کعبے کی چھت پہ آئے، ارد گرد آپ کے ذہنوں میں نقشہ ہونا چاہیے جو عباس سننے آئے، کعبے کے چاروں طرف احرام پہنے ہوئے حاجیوں کا رش ہے، اور عباس کعبے کی چھت پہ آ چکے ہیں۔ اللہ کے گھر کی چھت پہ عباس تھے۔ بس میں نے تاریخ میں پہلا یہ لفظ پڑھا اور میں نے فوراً مودت کا سجدہ کیا۔ میں نے کہا آج پتہ چلا جس گھر میں اللہ ہو اس چھت پہ عباس ہونا چاہیے۔ کہاں گئے وہ بندے جو بازی سننے کے لیے آئے؟ جس گھر میں اللہ ہو اس چھت پہ عباس ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ کعبے پہ علم نہیں تھا؟ کعبے پہ علمدار آ گیا۔ عباس کعبے کی چھت پہ آئے، کعبے کی چھت پہ آ کے حضرت عباس نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا المبارکہ بقدوم ابی ہے، تعریف اس اللہ کی۔ یہ کہہ کے اب اشارہ سمجھیے گا سرکار عباس کا، حضرت عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی، باقاعدہ اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کے بعد اب یہ ہاتھ انگشت شہادت اللہ کی گواہی دینے کے بعد حسین کی طرف آئی، فرمایا تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اسے عزت دی۔ میں غازی پڑھنے لگا ہوں جو نوکر ہوں عباس کے، میں عباس پڑھنے لگا ہوں۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کی وجہ سے اس کو عزت۔ جو ہاتھ اٹھا ہے حسین کبھی کسی کا مقروض نہ کرے۔ بابا جی یہ عباس کی انگلی نہیں تھی، عباس صراط مستقیم سمجھا رہے تھے۔ بادشاہ حسین عزت دے جس نے اس اللہ کی تعریف، جس نے اس کے بابے کی وجہ سے۔ آؤ میں سخی عباس کی جوتی پہ اپنا سر رکھوں،
غازی علی تیرا بھی تو بابا ہے، تو یہ کہتا تعریف اس اللہ کی جس نے میرے بابا کی وجہ سے. فرمایا کیسے کہہ سکتا ہے عباس؟ آج عباس نہیں پڑھ رہا، آج عباس حسین پڑھ رہا، آج عباس حسین پڑھ رہا. اور جب حجت موجود ہو پھر اپنی بات نہیں کرتے. جس نے اس کے بابا کی وجہ سے اسے عزت دی. اب لوگ کعبے کو چوم رہے تھے اور عباس کہہ رہا یہ معتبر ہوا ہے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے. اگلی سطر سننا، ایک ایک سطر سونے کی قلم سے لکھنے والی. فرمایا بالامس بالبیعت ذو القبلتین، یہ گھر تھا انہوں نے قبلہ بنایا. یہ تو ایک مکان تھا، یہ تو ایک رہنے کی جگہ تھی. یہ سجدہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. کتابوں کے یہاں تک انبار میں لگاؤں گا. قد میرا اتنا نہیں لیکن میں عزت آل محمد قسم کا جتنے سجدے کیے ہیں وہ سخی کی بارگاہ میں مودت کے لیے کیے ہیں. بھیک مانگی ہے سیدہ سے کشکول معرفت بڑھا کے. سیدہ وہ لفظ کہنا جس لفظ سے میں ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹوں. جتنی خیرات ملی ہے وہی ہے. یوں چاروں طرف کعبے کے ارد گرد حاجیوں کا رشتہ. عباس نے کہا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کی وجہ سے اس کو عزت دی. یہ مکان تھا انہوں نے قبلہ بنایا. یہ کہنے کے بعد عباس پورا گھومے مشرق سے لے کے مغرب تک حاجیوں کے لباس دیکھا. عباس اب جلال میں ایھا الکافر الفاجرہ، او کافرو او فاجرو. آؤ سخی عباس سے پوچھے مولا یہ تو احرام میں حاجی آئے ہیں، تو نے کافر کیوں کہہ دیا؟ فرمایا کعبے کی چھت میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں جو حسین کو چھوڑے وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر. لبیک یا حسین. جلال تھا غازی کے اندر کہ انہوں نے میرے سخی کا رستہ روکا، انہوں نے حسین کو حج سے روکا. عباس جلال میں آئے. آج عباس کو اجازت ہے حسین کی. عباس ذرا خطبے سے لڑ، عباس ذرا لہجے سے لڑ. عباس نے چاروں طرف نگاہ دیکھا. او کافرو او فاجرو لحاظ الطریق البیت وان السع الخیر البریت. تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا؟ وَلِلَّهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِالْحَجِّ. تم کیا کہتے ہو کہ تم نے اسے حج سے روکا؟ یہ کہنے کے بعد عباس جلال میاں کا ایک ایک آنکھ عباس کو دیکھ رہی تھی. عباس نے کہا یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ جا رہا ہے، ورنہ وہ جہاں چاہتا کعبہ چل کے وہاں چلا جاتا. یہ تو اس کا کرم ہے. یہ تو اس کا کرم ہے، یہ تو اس کی کریمی ہے کہ وہ خاموشی سے چلا گیا. اگر وہ چاہتا تو کعبہ جہاں وہ بلاتا کعبہ وہاں آتا. ابھی عباس اگلا جملہ بولنے لگی ہے. طریق کہتی ہے حسین نے نیچے سے کہا اوسکت. عباس چوپ، کعبہ سے نیچے آ جا. عباس تو نے اتمام حجت کر دیا، تو نے زمانے کو بتا دیا کہ حسین کیا ہے. عباس کعبے کی چھت سے آیا، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. سخی بولنے تو دیتا، مجھے تو نے لڑنے کی اجازت تو نہیں دینی، مجھے بتانے تو دیتا کہ حسین کون ہے. حسین کی آواز آئی عباس تو کعبے کی چھت پہ خطبہ دے رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیواریں ہل رہی ہیں. کعبہ نے پکار کے کہا حسین مجھے بچا لے. غازی جلال میں آ گیا ہے، عباس جلال میں آ گیا. جس کا جلال بیت التوحید سے برداشت نہ ہونا. اس سے حسین کربل میں کہہ رہے تھے غازی تو نے لڑنا.